وہ صرف اللہ کے لیے اور اس کی چاہت میں ڈوب کر ذکر کرے۔ اب سانس کے ساتھ کیجئے، سانس اندر جا اللہ کہیے، سانس باہر ہے ہو کہیے، اور ہو کی ضرب سے دل کو پاک کیجیے۔ اللہ کا ذکر اس حد تک تاثیر رکھتا ہے کہ جب کوئی صحیح ایک بار اللہ کہہ دے تو ایک بار اللہ کہنا ساری زمین کے انسانوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ کا نام تاثیر والا۔ خوب کریے، غنیمت جانیے اس وقت کو۔ دنیا سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، وہ بھی اچھے ہیں، لیکن تم بہت اچھے ہو کہ تمہیں اللہ نے اپنے ذکر میں لگا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ کے دروازے کو کھٹکاتے ہیں، ایک ضرب لگائی، دوسری لگائی، تیسری لگائی، چوتھی لگائی، کبھی تو دروازہ کھولیں گے، کبھی تو پوچھیں گے صاحب کہ کون کھڑا دربار میں، کبھی تو پوچھیں گے صاحب کون کھڑا دربار میں۔ جب مزہ آنے لگے ذکر کا تو اسے چھوڑیے نہیں، پھر اسے پکڑ لیجئے، اس لمحے کا انتظار کیجئے کہ آپ کو ذکر میں ایک عجیب سا سرور آنے لگے، وہ عجیب سا سرور، اس کا انتظار کیجئے۔ کرتے جائیے۔ اور کیجئے۔
اللہ 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 اللہ۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کا بنا کے مانگو، دلوں کا ضرور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، کریم عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم آقا عظیم داتا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، تو آنسو بہا دیں گے، تو آنسو بہا کے مانگو، انہی سے مضبوط کر لو ناتا، جو دے کے احسان نہیں جاتا، انہی سے مضبوط کر لو ناتے، جو دے کے احسان نہیں جتاتے، انہی کو دل میں بسا کے مانگو، انہی کو دل میں بسا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور
دے گے حضور دے گے ضرور دے گے دلوں کا بنا کے مانگو اور جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحہ صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ فی العلی العظیم درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم یا عظیم 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 درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ
محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو اللہ جو محنت کی توفیق دے رہا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تیزی سے گزرتے ہوئے یہ دن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں. تیزی سے وقت گزرتا ہوا یہ لمحات، یہ ایک سیکنڈ ہم سب کی آخرت کی طرف، بلکہ کل کا دن گزرا تو ایک اور دن حضور کی زیارت کے قریب ہو گیا. قبر میں حضور کی زیارت ہوگی نا انشاءاللہ، بولو ذرا. ایک اور دن حضور کی زیارت کے ہم قریب ہو گئے. ایک اور دن گیا اور ہم اپنے نبی کی زیارت کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ وقت جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ ہم سب کے لیے توشہ آخرت ہے. رمضان میں کوئی شک نہیں کہ ایک لمحہ عزتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا ہے. یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس سے کتنا رس نچوڑتے ہو اور اس سے کتنا تم فیض لے جاتے ہو. یہ تمہارے اوپر ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی دین کے اس حلقے کو سجانے کی. اللہ اسے اسی طرح جاری رکھے انشاءاللہ، اور یہ اسی طرح اپنی بہاروں کے ساتھ جاری و ساری رہے. آج انشاءاللہ العزیز جو مارکۃ الآراء آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کی روشنی میں کچھ باتیں چند قیمتی موتی عرض کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جنت میں کچھ ایسے جنتی ہوں گے جو اللہ کے بالکل قریب بیٹھے ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک، ایسے مالک کے پاس جو مقتدر بھی ہے، جس کو ساری قدرت ہے، جو ساری برکتوں و اختیارات کا مالک بھی ہے، تو وہ اس کے قرب میں بیٹھے ہوں گے. اللہ نے ہم سب کی جو منزل شریعت میں بنائی ہے، جس مقصد کے لیے ہم سب یہ کام کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نظام ہے، یا یہ دروس ہیں، یا جو بھی نیکی کا جتنا بھی اللہ نے ہمیں نظام انسانوں کو دیا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اللہ کا. اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے بندے میرا قرب حاصل کریں. کیا ہے بول دیجیے؟ یہ مقصد ہے کہ یہ میرے قریب آ جائیں، یہ قرب میں آ جائیں، میرے مقربین بن جائیں. یہ اللہ کا مقصد ہے. اور اگر اس مقصد کے بغیر یہ کام کیے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی وہ انداز نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو مطلوب ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ جنت دے گا، اس میں نعمتیں بھی ہوں گی، ساری برکتیں بھی جنتی استعمال کرے گا، لیکن جو سب سے اعلیٰ جنت میں برکت اور نعمت ہوگی وہ اللہ کا قرب ہوگا. کہ جو اس کے قریب آ جائے گا، جو اس کے پاس بیٹھے گا. اور یہ قرب ہونا، قریب آ جانا، یہ کتنا بڑا انعام ہوتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا تو جادوگروں نے فرعون کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرا گئے تو تم ہمیں دو گے کیا؟ موسیٰ کو اگر ہم نے ہرا دیا اور گہرا مقابلہ ہوگا تو کیا دو گے تم ہمیں؟ تو اس نے بھی جواب میں یہی کہا تھا. اس نے کچھ سونے چاندی کی بات نہیں کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں بادشاہ ہو کے اپنا قرب دے دوں، تم میرے قریب آ جاؤ، تم میرے پاس آ جاؤ. یہ قرب ہونا کتنی بڑی برکت ہے. آپ ایک مثال سے اس کا اندازہ کر لیں کہ ایک شخص کچھ بھی نہیں ہے، مطلب وہ اس کی کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی خاص اس کا عہدہ نہیں ہے، کوئی خاص اس کو کوئی ایسی مہارت بھی نہیں ہے، بس وہ جو کمشنر ہے اس کا ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیو کرتا ہے اس کی گاڑی کو بس، اور وہ کچھ نہیں کرتا. اسے اچھی ڈرائیونگ آتی ہے، کمشنر اس کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہ ڈرائیو کرتا ہوا اسے لے کے جاتا ہے. اب ذرا دھیان کیجیے گا، اب وہ ڈرائیور جہاں جائے گا، اگر کمشنر کو استقبال کے لیے بلایا جا رہا ہے تو ڈرائیور کی گاڑی کے اوپر جب پھول پڑ رہے ہیں تو مجھے بتاؤ وہ پھول کیا ڈرائیور پہ بھی نہیں پڑ رہے؟ بولو نا ذرا، پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ ذرا بولو نا بھائی. اگر وہ پھول پھینکے جا رہے ہیں کمشنر صاحب کی گاڑی پہ، یا ایک اللہ والے ہیں ان کا کوئی ڈرائیور ہے، ان کو لوگ استقبال کے لیے پھول پیش کر رہے ہیں تو ڈرائیور کو تو پہلے پیش کریں گے نا جناب. تو یہ قرب کتنی بڑی برکت ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بنا دیتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ قرب میں ہیں تو اب سب کچھ ہے. مجھے کہو سبحان اللہ. تو اب سب کچھ ہے. میرا حال نہیں سمجھے بھی آپ. ایک اور مثال سمجھ جانا کہ جب آپ قرب میں ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، تو پھر جو نعمتیں آپ کے بڑوں کو مل رہی ہوتی ہیں وہی نعمتیں اللہ آپ کو بھی عطا فرما دیتا ہے. جو بڑا کھائے گا ساتھ والا بھی وہی کھائے گا. آپ جہاں بیٹھے ہوں گے آپ کو بھی جگہ وہی دی جائے گی. آپ جہاں قریب ہوں گے وہیں قرب میں وہ برکت جو ان کو استعمال کرنے کے لیے مل رہی ہے اللہ آپ کو بھی دے دے. تو یہ قرب بڑی دولت ہے. اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. یہ قرب ہونا، قریب ہونا، اس لیے اللہ قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ہم وہاں ایسا اعلیٰ انعام دیں گے اپنے اعلیٰ بندوں کو کہ اپنے قریب بٹھا لیں گے انہیں. ہم ہے ذرا سوچو، ہم انہیں اپنے قریب بٹھا لیں گے. تو بتائیے اللہ کے پاس بیٹھنا، آپ تصور کریں کہ اللہ کے پاس بیٹھنا یہ کیا ہے. تو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے اور اس راز کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. اب وہ قرب ملتا کیسے ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ تو چلو فضیلتیں، اگر اس طرف ہم آ گئے تو فضیلتوں کے انداز بہت بڑے ہیں اور آپ فضیلتیں سنتے جائیں تو فضیلتوں کو تو انسان ختم ہی نہیں کر سکتا. کیسے قرب ملتا ہے اس کے کچھ پھر بزرگوں نے اصول بنائے اور اسی آیت کے نیچے مفسرین کی طویل گفتگو ہے اور بہت سارے مفسرین نے اس آیت کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ میرے لیے وقت کم ہوگا لیکن میں ان میں سے چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی چیز جو قرب کا سبب بنتی ہے، اگر آپ واقعی مقرب بننا چاہتے ہیں، آپ الحمدللہ بننا چاہتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب انشاءاللہ کہو ذرا، ہم مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہیں. چلیں ایک بات اور کر دیتا ہوں. اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی مختلف انداز کے ساتھ اپنی قربت سے نوازا ہے. بعض ایسے فرشتے ہیں جو صرف دنیا کے کاموں کے لیے مخصوص ہیں. اللہ انہیں بارشوں کے لیے، رزق کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے، دھوپ کے لیے، چھاؤں کے لیے، چاند اور سورج کے لیے، ستاروں ہواؤں کے لیے اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اسی حکم پہ عمل کرتے ہیں. ان کا اور کوئی کام نہیں، وہ صرف وہی مقصد ہے جو اللہ نے دیا، اس پہ کام میں لگے ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے سجود اور رکوع کا حکم دیا ہوا ہے. وہ سجود میں ہیں، دھیان کیجیے ذرا، وہ رکوع میں ہیں، وہ ہر وقت اسی طرح رہیں گے. اللہ نے انہیں حکم دیا ہوا ہے کہ وہ سجود اور رکوع میں رہتے ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے اور ان کو حکم ہے کہ تم نے عرش سے نہیں ہلنا. وہ اللہ کے عرش کے پایوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح پایوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یوں لگ جاتے ہیں، تو اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ یوں لگے ہوئے ہیں بس، اور وہ رکے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں اور انداز سے نوازا ہے. کچھ ایسے اللہ کے فرشتے ہیں
جو اللہ کی خاص بارگاہ میں مقربین فرشتے کہلاتے ہیں، اور وہ اللہ کے بالکل قرب میں رہتے ہیں، پاس رہتے ہیں بس۔ اور وہ صرف ان کا کام کیا ہے؟ سنو، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس بارگاہ کو بس دیکھتے رہتے ہیں، بس اس کی نگاہ رہتی ہے ادھر، نظریں ادھر رہتی ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں بس اللہ کی بارگاہ، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں میں بھی اللہ نے مقربین فرشتے بنائے۔ اور جو قرآن سمجھنے والا ہے، سنیے حضور کی حدیث، اگر اسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا مقربین فرشتوں جیسا ہے۔ یعنی یہ حدیث کو اب آپ سمجھیں گے کہ یہ ان فرشتوں جیسا ہے جو اللہ کے دربار کی طرف نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اس سے اللہ یہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ قرب بڑی سعادت ہے۔ آئیے، پہلی چیز جو قرب کے لیے ضروری ہے وہ ہے ادب۔ ذرا بول دو، کیا ہے؟ وہ ادب ہے۔ ادب سے قرب کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کے ادب میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کی بات ماننا آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی کا ادب کرتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ محبت کی وجہ بنتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، حضور نے اللہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، اور بڑا ہی اچھا ادب سکھایا۔ یعنی یہ آغاز حضور سے ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے ادب حضور کو سکھایا، اور یہ ادب کا آغاز آپ کی ذات کریمہ سے ہوا، اور پھر حضور سے یہ ادب صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے پھر اللہ والوں نے سیکھا، مقربین جو اللہ والے تھے انہوں نے سیکھا، اور پھر پوری دنیا میں ادب پھیل گیا۔ آغاز اس کا حضور کی ذات کریمہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ اس کی ہمیں توفیق دے دے کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور اللہ نے آداب کو پہلی جو ہے وہ سیڑھی قرار دیا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جتنے محبت کے اصول ہیں بولیے، ان میں سب سے پہلا اصول ادب ہے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو حکم ہے کہ جوتے اتار دیجیے۔ لوگ جوتے اتار کے مسجد میں آتے ہیں، کیوں؟ پتہ ہے صاف ستھری جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے اور یہاں برکتیں ہیں، لہذا جوتا باہر بھائی۔ تو یہ ادب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے جاتے، جب آپ نے وہ آگ دیکھی، قریب جانے لگے تو آواز آئی، موسیٰ رک جائیے، فَاحْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجیے، کیونکہ یہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا جوتے اتارنے کا، کیوں؟ اس لیے کہ آگے پاک جگہ شروع ہو رہی ہے، وہ پاک جگہ ہے، لہذا جوتے اتار دیجیے، ادب کیجیے۔ تو یہ ادب ہوتا ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اب جو کوئی سوچے ذرا کہ جوتوں سمیت اندر آ جائے، تو جو ہی اس نے اس ادب کو کراس کیا کہ حالانکہ سادہ سا کام تھا، جوتے اتارنے تھے بس، وہ نہیں اتارے، اندر آ گیا ہے، اب قرب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بول دیجئے، قرب کا کوئی سوال نہیں، بلکہ بے ادبی، بلکہ آگے اس کے لیے سزا اور شدید اس کے لیے تعذیب، اور کہا جائے گا یار یہ عقل نہیں، مسجد ہے، آپ اندر آ گئے جوتے پہن۔ تو ایک چھوٹا سا ادب پورا نہیں کیا، سارے کے سارے اللہ کے کرم کے رنگ ختم ہو گئے تیرے لیے، کیوں؟ جوتا نہیں اتارا، آپ نے اتارا۔ اس لیے ادب بڑا نازک ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ کہیے کہ ان آداب سے ہی انسان آگے جاتا ہے۔ بعض اللہ والے ایسے بھی رہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے اس بڑی منزل پہ پہنچے، اللہ نے کیوں آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے اللہ کا جتنا بھی قرب پایا ہے وہ صرف کتابوں کے ادب سے پایا ہے، میں نے کتابوں کا بڑا ادب کیا ہے، جتنی کتابیں میں پڑھتا تھا میں ان کا ادب کرتا تھا۔ پوچھا گیا ادب تو انسانوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں، آپ کتابوں کے ادب کی بات کر رہے ہیں؟ کہا جی اس لیے کہ مجھے کتابوں کا بھی ادب ہوتا تھا۔ اگر میں فقہ کی کتاب پڑھتا تو اس کو میں نیچے رکھتا، اگر میں حدیث کی کتاب پڑھتا تو اس کو فقہ سے اوپر رکھتا، اگر میں تفسیر پڑھتا تو اس کو میں حدیث سے بھی اوپر رکھتا، اور اگر میں قرآن پڑھتا تو قرآن کو سب سے اوپر رکھتا۔ تو یہ ترتیب کتابوں کی بھی کبھی میں نے نہیں چھوڑی تھی، ان کتابوں کی ترتیب کے بھی آداب کا خیال رکھا تھا کہ ہر کتاب کا بھی ادب ہوتا ہے۔
تو لہذا یہ آداب ہوتے ہیں جو انسان کو آگے لے جاتے ہیں، اور اللہ جس کو توفیق دے دے۔ اس طرح ایک بزرگ تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تو ان میں ایک طالب علم تہجد کے وقت اٹھتے تو وہ اپنے حضرت کے کمرے سے لے کر جہاں انہوں نے درس دینے کے لیے جس کمرے میں جانا ہوتا، رات کے وقت اٹھ میں وہاں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے دیکھ لیا، کہا اس وقت جھاڑو دے رہے ہیں؟ کہا ابھی فجر ہونے ہے، حضرت نے دروازے سے نکلنا ہے، اور نکل کے آپ نے اپنے فجر پڑھنے کے بعد یہاں سے گزرنا ہے اور درس حدیث دینے کے لیے یہاں پہنچنا ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے میرے حضرت اور شیخ گزرے وہ حدیث دینے کے درس کے لیے میں اس راستے کو صاف کر دوں۔ تو روزانہ ایسے کیا کرتے، جھاڑو دیا کرتے۔ ایک دن جھاڑو دینے کے لیے اٹھے تو جھاڑو موجود نہیں تھا، وقت ہو گیا حضرت کے آنے کا۔ اپنا امامہ کھولا اور امامے سے صفائی شروع کر دی۔ امامے سے صفائی کر رہے ہیں، صفائی کرتے رہے کہ وقت جو کہ زیادہ لگ گیا، ادھر سے حضرت نکل آئے۔ دیکھ لیا ایک بچہ جو ہے وہ صفائی کر رہا ہے کپڑے کے ساتھ۔ کہا بیٹا یہاں تو جھاڑو لگاتے ہیں، تم نے کپڑا مارنا شروع کر دیا، اور یہ کپڑا مجھے عام نہیں لگ رہا، یہ تو تیرے سر کا امامہ لگ رہا ہے۔ کہا جی حضور یہ میرے سر کا امامہ ہے، آج جھاڑو ملا نہیں تو میں نے پھر یہ کپڑا پہنا۔ اتنا خوش ہوئے، سینے سے لگایا، ماتھا چوما۔ کہا بیٹا ایک وقت آئے گا کہ دنیا تجھے اسٹیج پہ بلائے گی اور یہ کہے گی کہ یہ ہم سب کا امام ہے، یہ ہم سب سے بڑا ہے۔ تو وہی ہوا، یہ میں حضرت قاسم نانوتوی کی بات سنا رہا ہوں کہ جب وہ اللہ نے ایسی عزت اور مقام دیا کہ علماء کے سامنے جب بیٹھتے تو جب مسند پہ بیٹھتے تو یہ بات سنایا کرتے کہ میرے حضرت، میرے شیخ اور میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تجھے دنیا اپنا امام کہا کرے گی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کا راستہ ایک دن امامے سے صاف کیا۔ تو اللہ ہمیں ایسے آداب عطا فرمائے۔ اب تو لوگوں میں بے ادبی کٹ کٹ کے بھر گئی ہے نا، بولو، منہ پھاڑ پھاڑ کے بات کرتے ہیں اور ایسا جملہ بول جاتے ہیں۔ میں ایک بات کر دوں آپ کو، بزرگوں نے ارشاد فرمایا اپنے استاد کے لیے ایک لفظ بھی کسی نے انداز کوئی بھی بنایا، چاہے وہ مذاق سے کہا چاہے وہ سنجیدگی میں کہا، ایک لفظ بھی بے ادبی کا بول دیا، اللہ نسلوں سے ولایت ختم کر دیتا ہے، اس کی نسل میں کوئی ولی نہیں آنے دے گا وہ۔ تو اس سے محفوظ رہیے، اللہ توفیق دے، آمین کرو۔ کبھی بھی ایک جملہ بھی بھول کے نہ بولیے، اس لیے کہ یہ ادب کے معاملات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ بھائی شروع ہی یہاں سے قرب ہوتا ہے، بولو نا بھائی، جو پہلا دروازہ ہی نہیں کراس کر رہا اس نے آگے کیا جانا؟ تو بے ادبی کے الفاظ چاہے آپ کسی بھی انداز میں آ جائیں گے وہ سخت ترین پکڑ میں آتے ہیں انسان۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین کرو۔ اور ادب میں سنیے ایک جملہ اور بھی آپ کا ایمان تازہ ہو، ادب میں کوئی پیارا جملہ بول جائے اللہ اس کی نسلوں میں ولایت لکھ دیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا یہ اس کی نسلوں میں کوئی ولی کو نہیں، یہ ادب لکھو اس کی نسلوں میں اللہ ولی پیدا کرے، تو یہ ادب سے ہے۔ تو پہلا اللہ دروازہ میں توفیق دے دے، آمین کہہ دیجئے، ادب کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد جب انسان کو ادب ملتا ہے تو ترتیب ذرا میرے ساتھ چلیے گا، جب کوئی آپ باادب ہو جائیں گے اللہ ادب دے دے گا، تو ادب کی وجہ سے علم نافع حاصل ہوتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے جی؟ کیونکہ ادب والا ادب سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نفع والا علم مل جائے گا، وہ کوئی اچھی بات لے جائے گا، اس کے ذہن میں قرآن کی کوئی آیت ٹھک جائے گی، کوئی حدیث اندر اپنی جگہ بنا جائے گی، کوئی علم نافع، کوئی اچھا موتی ضرور لے جائے گا۔ کیوں؟ ایسے بیٹھا ہوا ہے، ادب سے بیٹھا ہوا، ضرور علم نافع اللہ اسے عطا کرے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ علم نافع دے دے۔ دنیا میں علم بکھرا پڑا ہے، بے شمار علوم ہے، لاکھوں علوم ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل علم وہ ہے جو تمہیں اللہ کی راہ پر پہنچائے، علم نافع، نفع والا علم۔ اگر وہ نہ ملا تو باقی کیا رہا؟ باقی تو کچھ نہ ہوا۔ تو علم نافع، اب علم نافع کا فائدہ کیا ہوتا ہے سن لو۔ علم نافع وہ نور ہے کہ جس کو اگر کوئی حاصل کر لے تو وہ عمل کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ میں نے کیا جملہ بولا؟ عمل کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ علم نافع عمل تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو آپ بے عملی دیکھتے ہیں لوگوں میں،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس علم نافع نہیں ہوتا۔ علم نافع ہو تو عمل بھی ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو علم صحیح آ گیا ہے تو آپ عمل نہیں کر رہے، یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ نماز کتنی بڑی ہے اور آپ کو واقعی اس کا ادراک ہو گیا ہے تو نماز آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کیونکہ علم نے آپ کو نماز تک پہنچایا۔ آپ کو علم ہو گیا ہے کہ کس قدر بڑا کرم ہے اللہ کا، بزرگوں کی صحبت، نیکیوں کے پاس بیٹھنا، آپ کو علم ہو گیا، اندر تک پتہ چل گیا ہے کہ علم جان گئے آپ اللہ والوں کی صحبت کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ علم نافع ہے جو آپ کو عمل تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ سعادت عطا فرمائے۔ تو اگر عمل مل گیا تو یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم اپنی فطرت میں کچھ نہیں ہے، ہم نہ جنتی ہیں نہ دوزخی ہیں۔ ہمارا عمل ہمیں جنت میں یا دوزخ میں لے کے جائے۔ تو یہ عمل ہوتے ہیں جو تمہارا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں۔ کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، آپ کو بڑا کام آئے گی۔ فرمانے لگے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ تم جنت میں ہو یا دوزخ میں؟ بولو جاننا چاہتے ہو؟ میں تو جاننا چاہتا ہوں، آپ بتا دیجیے، بولیے ذرا سارے، جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ تو کہا مرنے کی کیا ضرورت ہے، مرنے سے پہلے ہی پتہ کر لو کہ تم کہاں ہو۔ کہا حضور کیسے، مرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا؟ کہا نہیں، آج کے دن کے اعمال دیکھ لو، جیسے ہیں ویسا ہی تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ایک دن کے اعمال دیکھیے، پوری دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے ساری دیگ نہیں کھانی پڑتی، ایک چاول کا دانہ بھی کافی ہے۔ اس ایک چاول کے دانے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس دیگ کا ذائقہ کیا ہے۔ ایسے ہی تمہاری پوری زندگی ہے، ساری زندگی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جی، ایک دن کا انداز دیکھ لو، بس وہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرو۔ ضرورت کیا ہے؟ اپنے آج کے اعمال دیکھیے، آج سارے دن میں اللہ نے کس طرح کے اعمال کی توفیق دی اور کس طرح کا انداز دیا۔ اللہ نے تمہیں جیسی سیٹ دی ہے ویسے ہی اعمال کی تمہیں توفیق دے دیتا ہے۔ جس طرح کا تمہیں اللہ حشر دینے والا ہے ویسے ہی عمل تم سے روز کروا رہا ہے۔ ان اعمال کو دیکھ لو جو تم کر رہے ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ عمل تمہیں جو کروایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ تم آگے کیا کرنے والے ہو۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے۔ سمجھدار بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اعمال ہی اصل ہیں، اور وہ عمل تبھی حاصل ہوگا جب علم نافع ہو۔ اب سنیے، جب کسی انسان کو اللہ عمل دے دیتا ہے، میں قرب تک لے کے جا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ بول دیجیے ذرا، آگے آخر میں قرب بھی آ جائے گا۔ جب اعمال کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ پھر اس انسان کو، اس بندے کو جو اعمال میں لگ جاتا ہے، مسلسل عمل کرتا ہے، تسبیح، درود، سجدے، رکوع، اور وہ اعمال میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ اسے حکمت عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ پھر حکمت ملتی ہے، یہ عمل کر کر کے ملتی ہے۔ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ حکیم کیوں کہا جاتا ہے کسی کو، جو حکیم لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اصل میں دوائیوں کے اوپر اتنا ریسرچ اور عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ حکیم بن جاتے ہیں۔ حکمت آ جاتی ہے، کون سی دوائی کب ملائی جائے، کتنی ملائی جائے، کتنی مقدار میں ملائی جائے، کتنے وقت میں کھائی جائے، کس وقت میں دی جائے، کس کے ساتھ کھائی جائے، یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اتنا اس پہ ریسرچ اور عمل کیا ہوتا ہے۔ ایسے جب کوئی شخص اعمال میں مستند ہو جاتا ہے تو اللہ اسے حکمت عطا فرماتا ہے، کون سا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے، کتنا نہیں پسند ہے۔ یہ جو اونچ نیچ ہے نا، یہ عمل کے بعد آتی ہے، یہ عمل کے بعد توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس کی توفیق اللہ عمل والوں کو عطا کرتا ہے۔ سمجھداری، سمجھ بوجھ، اندر گہرائی میں اترنا اور دیکھنا کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اس وقت، جہاں کیا ہونا چاہیے تھا، بس وہ بات کرنا، باقی چھوڑ دینا، اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ اور حضور کی حدیث سنیے، ارشاد فرمایا، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اسے چاہے جہاں ملے حاصل کرے، اسے لے لوگوں سے، اسے سمجھے حکمت کیا ہے۔ اللہ جیسے دیکھیے
مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ میں ایمرجنسی میں اللہ سے کوئی دعا قبول کرانا چاہتا ہوں تو لگا رہے، نفل پڑھتا رہے، فلاں کام کرے فلاں کام کرے، بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اس کے لیے بہت سارے ذرائع دی، تو حکمت والا جو ہے وہ ذرا الگ انداز سے چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہ عمل کرتا ہوں کہ جس سے اللہ خود ہی کہے کہ اب میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا، میں کہوں کہ میری دعا قبول کر، نہیں، میں ایسا عمل کروں گا میرا رب کہے کہ میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ اب وہ اس عمل کو اس وقت کرے گا جب اللہ کہے، لہذا اللہ کب کب کہتا ہے پھر وہ اس حکمت سے جان لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تہجد کے وقت، وہ لوگ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو بس اٹھ جا، اس کے بعد دینا میرا کام، میں عطا کروں۔ وہ کہتا ہے شب برات میں، وہ کہتا ہے شب قدر میں، وہ کہتا ہے حضور کے روزے کے پاس، اس کی سندیں موجود ہیں کہ یہ وہ مقامات یا وہ وقت ہیں جن میں اللہ خود بندے سے کہہ رہا ہوتا ہے میں دینے آیا ہوں، مانگ۔ اب حکمت والا ان اوقات کو جانتا ہے، یا وہ یہ جان لیتا ہے کہ اب اس وقت مجھے مانگنے کی حاجت تو ہے، مانگوں کیا؟ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کعبہ کو پہلی نظر دیکھے تو جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ کعبہ کو پہلی نظر، یہ اللہ کرے ذہن میں رہ جائے بات، آپ یہ سوچ کے ہی چلے جائیں یار، مجھے کہو نا سبحان اللہ، کہ وہاں اتنی بڑی برکت ہے کہ پہلی نظر پہ سب کچھ ملنے کا وعدہ ہے۔ اس کے لیے ہی میں کچھ پیسے جمع کر لوں اور ٹکٹ لگا کے میں نہ ساری زندگی اس بات کو نہیں سوچیں گے، ادھر مانگ مانگ کے پھاوے ہو جائیں گے۔ جو حضور نے کہا ہوا ہے کہ پہلی نظر کعبے کو دیکھو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب یہ حکمت ہے، حکمت یہ ہے کہ وہاں جا کے مانگنا کیا ہے، کیا مانگا جائے، کیا کیا جائے، کیا ایسی دعا کی جائے۔ تو بزرگوں نے پھر ظاہر ہے اس پہ جو سمجھدار اعلیٰ دماغ ذہن جنہوں نے عمل کر کر کے اس بات کو سمجھا ہے کہ اب پہلے نظر کعبے پڑھنے لگی ہے، کیا مانگو؟ تو ارشاد فرمایا یوں کہہ دینا، اے اللہ آج کے بعد میں جتنی جائز دعائیں مانگوں وہ ساری قبول ہو جائیں۔ دعاؤں کی بھی دعا کر دی، دعاؤں کی بھی بڑی دعا مانگ لی، آج کے بعد میں جتنی جائز دعائیں مانگوں وہ ساری قبول ہو جائیں۔ تو بتائیے یہ حکمت ہے، یہ سمجھداری ہے کہ آپ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں ملے فلاں ملے، ایک چیز کہا وہ وہی ہے کہ ختم ہوگی بات۔ آپ نے دعا میں ایسی دعا کر دی ہے کہ اب آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، کعبہ سے دور بھی چلے جائیں گے آپ، اور کہیں بھی آپ دعا کریں گے تو کعبہ کی یہ دعا قبول ہوگی، اور اسی دعا کی قبولیت کی وجہ سے آپ کی وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی جو آپ نے وہاں دور اس سے مانگی۔ اسے حکمت کہتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے جس کو اللہ عطا کر دے، ورنہ موٹے دماغ ہر جگہ اپنے موٹے دماغوں کی وجہ سے بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہیں یہ علم ہی نہیں ہو پاتا کہ اس وقت مانگنا کیا ہے، اس وقت کرنا کیا تھا، یہ وقت کیسا تھا، اور اس وقت مجھے کیا حاجت تھی، کس طرح کا مجھے انداز بنانا چاہیے، سمجھ نہیں ہوتی، نہ ہونے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ حکمت بھی عطا فرمایا، میں ہی کہہ دیجیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے کیسی حکمت عطا فرمائی آپ کو، ان سے خوبصورت مثال دینا شاید ممکن نہ ہو۔ ہم سب کے امام، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے۔ اتنے ذہین تھے کہ بڑے بڑے ذہین ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے، بڑے بڑے ذہین، اللہ نے ایسی ذہانت سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ ایک مجلس میں ایسا ہوا، مثال ان کی ذہانت کی، ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ لوگ بیٹھے تھے تو چھت سے کچھ سانپ تھا تو وہ نیچے گرا۔ اب وہ اس طرح گرا کہ ایک شخص کے اوپر گرا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ سانپ گرا، اس نے اٹھا کے یوں پھینکا تو دوسرے پہ گر گیا، اور دوسرے بھی پھینکا، تیسرے پہ گر گیا، چوتھے کے اوپر پھینکا گیا تو چوتھے کو اس نے ڈس لیا، اور وہ شخص وفات پا گیا، فوت ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا جی یہ تو صریحاً قتل ہے، جان بوجھ کے سانپ پھینکا گیا ہے، لہذا اب اس کا بدلہ کون دے گا، کس سے دیت لی جائے گی؟ تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہو گیا، علماء کے پاس چلا گیا، علماء نے جواب دیے کہ یہ پہلا شخص جو ہے اس سے دیت لی جائے، نہیں تو دوسرے سے لی جائے، نہیں تو تیسرے سے لی جائے، چوتھا تو ویسے ہی مر گیا۔
تو کس سے لی جائے؟ اب یہ چیز ایسی مشکل ہو گئی کہ علماء کے درمیان اس پہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب کس کو دیت دی جائے، کیونکہ تینوں نے اس میں حصہ لیا ہے. پہلے نے پھینکا بولو، پھر دوسرے نے پھینکا، تیسرے نے پھینکا. اب یہ مسئلہ حضرت امام اعظم کے پاس آ گیا اور انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیے، پہلے شخص نے اگر سانپ کو اٹھا کے پھینکا ہے تو جان بچانا فرض ہے، اس نے تو صحیح کیا، اس کو کوئی دیت نہیں پڑے گی کیونکہ اس نے تو جان بچائی ہے. اب دوسرے نے اگر پھینکا ہے تو اس نے بھی جان بچائی ہے، تیسرے نے پھینکا ہے تو اس نے بھی جان ہی بچائی ہے. اب چوتھا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اس کے اوپر سانپ گرا تو کیا کچھ وقت کے لیے سانپ ٹھہرا؟ اس نے اٹھا کے کیوں نہیں پھینکا؟ اگر تو اس نے اٹھا کے پھینکنے کی کوشش نہیں کی تو اس کا اپنا قصور ہے اور اس کو دیت کسی کو بھی نہیں پڑے گی، وہ خود ہی مارا گیا ہے اور اس کی جان چلی گئی ہے کیونکہ اس نے کوشش نہیں کی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پہ جان بچانا فرض ہے، تو وہ چونکہ اس نے نہیں بچائی اپنی تو لہذا وہ مارا گیا ہے، تو اس کی کوئی دیت نہیں ہوگی. اب اس پہ فیصلہ جب آیا تو جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، وہ سانپ اس پہ جب گیا تو اس نے اٹھا کے نہیں پھینکا، تو ان تینوں کی جان حضرت امام اعظم کی وجہ سے بچ گئی. کیا ذہانت اللہ نے عطا فرمائی! اسے دانائی کہتے ہیں. یہ عمل کر کر کے آتی ہے، یہ سجدے رکوع کرنے کے بعد یہ بہت ساری وہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں بار بار تسبیح، بار بار اٹھ کے بیٹھنا، پھر اٹھ کے پھر نفل پڑھنا، پھر کوئی عمل کرنا، اس عمل کے بعد حکمت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں یہ عطا کرے، آمین کہہ دو، اللہ ہمیں توفیق دے دے. ایک اور بھی بہت بڑی سعادت کہ جو آپ کو اللہ نے حکمت سے نوازا اور بڑی اعلیٰ برکت عطا کی گئی، وہ ایک ایسا معاملہ بن گیا کہ حاکم وقت نے بلا لیا آپ کو اور کہا کہ آپ کو میں قاضی القضاء بنانا چاہتا ہوں، آپ چیف جسٹس بن جائیں. آپ نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو دین سکھانے آئے ہیں اور دین سکھاتے رہیں گے، یہ فیصلے کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. بعض فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، بعض صحیح ہو جاتے ہیں، تو اب براہ کرم مجھے معاف فرمائیں. لیکن چونکہ اللہ نے آزمائش میں ڈالنا تھا، اس حاکم وقت نے آپ کو شدید سزا دینے کے لیے بلا لیا. تو آپ نے کہا اچھا چلو تم اگر ایسا کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ بتا دو کہ تم مجھ پہ کتنا اعتماد کرتے ہو. اس نے کہا حضور آپ پہ بڑا اعتماد ہے، آپ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ قاضی القضاء بنے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹا فیصلہ کیا تو میرا ساتھ دو گے؟ کوئی فیصلہ میں نے غلط کر دیا تو میرا ساتھ دو گے؟ اب اگر نہیں کہتا ہے کہ نہیں دوں گا تو اس کا مطلب کہ وہ پہلی بات سے پھر گیا کہ نہیں دوں گا، اس کا مطلب قاضی القضاء کیا ہوا کہ آپ کا میں ساتھ ہی نہیں دے رہا. اگر کہتا ہے کہ جھوٹے پہ فیصلہ کیا تو میں ساتھ دوں گا تو جھوٹے کا فیصلہ کیسے دے گا؟ مطلب وہیں پہ اس کو پھنسا لیا، اسی بات پہ پھنسا لیا کہ کیا میں جھوٹا فیصلہ کروں تو ساتھ دیں گے آپ؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں یہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. تو یوں بچ کے واپس آ گئے. تو یہ ذہانت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ فرمائے. میں آپ کے سامنے ایک تاریخی بات رکھنے لگا ہوں. یہ معاملہ پیش آیا بیک 80s کے اندر، جب سعودی گورنمنٹ نے یہ حدیث جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ قبروں کے اوپر یہ جبے کبے نہ بناؤ، تو قبروں کے اوپر یہ گنبد بنانا اور جبے کبے بنانا، یہ حضور نے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اتنی تنظیم و آرائش نہ کی جائے قبروں کی، اس طرح کا انداز نہ بنایا جائے. تو انہوں نے اسی حدیث کو پھر بیس کر کے سارا جنت البقیع جو ہے اس کو انہوں نے مسمار کر دیا. جنت البقیع میں ایسے انداز تھے کہ جبے بنے ہوئے تھے، کبے بنے ہوئے تھے، اور مزارات کی جیسے آپ پرانی تصویر اگر جنت البقیع کی دیکھیں تو اس میں ایسا ہے. تو آج جائیں آپ تو بولیے کوئی شے نہیں ہے، بالکل سیدھا جنت البقیع اور قبریں نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے سب کچھ ہی ختم کر دیا. اب مسئلہ آ گیا گنبد خضرا کا. میں حکمت کی بات سنانے لگا ہوں. مسئلہ آ گیا گنبد خضرا کا، کوئی گنبد شریف پڑھا ہوا ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ پھر جب یہ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب اس کو بھی گرایا جائے، استغفر اللہ، گنبد شریف کو بھی ختم کر دیا جائے. تو اب اس پہ معاملہ خراب ہو گیا. اور جب حکامات تھے اس دور کے، انہوں نے کہا تم اتنا بڑا کام کرنے لگے، بڑا نازک مسئلہ، اگر گنبد شریف کو تم نے ہاتھ بھی لگا دیا نا تو یہ تو معاملہ بہت دور چلا جائے گا. لہٰذا اس کے لیے یوں کرو، پوری دنیا میں جاؤ، علماء کے پاس پہنچو، سب کی رائے لو اور سب کو بٹھاؤ اور اس بات کے اوپر کنسنسس کرواؤ کہ اس میں کیا کرنا چاہیے، اور رائے لو لوگوں کی، تاکہ لوگ تم سے پھر
متفق ہو جائیں، اور اگر ہو جائیں تو اتنا بڑا عمل کر دو۔ اب اس بات پہ پھر اللہ سلامت رکھے بر صغیر کے علماء کو، مجھے کہو سبحان اللہ، یہ پاکستان انڈیا کے علماء، ان کے پاس جب یہ لوگ آئے اور بیٹھ کے ان سے بات کی گئی کہ آپ ہمیں بتائیے، باقی جگہوں سے بھی ہم پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے، حضور کی حدیث موجود ہے اور ہے بھی بالکل صحیح حدیث ہے، مستند ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تو بتائیے اس کا کیا حل ہے، اگر ہم ایسا عمل کریں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ ہمیں پھر وقت دیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ سینسٹیو ایشو ہے، نازک مسئلہ ہے، اس پہ ذرا بات کرنے کے لیے ہمیں وقت دیا جائے، ہم علماء کو بلاتے ہیں۔ تقریباً 500 کے قریب علماء تشریف لائے، اور وہ بڑے روشن چہرے تھے اس دن، وہ بڑے روشن چہرے تھے، 500 کے قریب علماء اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں بیٹھ کے گفتگو کی، اور آپس میں گفت و شنید ہوئی کہ کیا ایسا حل نکالا جائے، کیا معاملہ پیش کیا جائے، کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک اور اعلیٰ بنا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے۔ تو جب فیصلے کا وقت آ گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے 3 دن لیے تھے، بتائیے اب کیا کرنا ہے، 3 دنوں سے ہم آپ کے مہمان ہیں، ہم نے آگے بھی لوگوں سے پوچھنا ہے۔ تو اس وقت بڑی سسکیاں تھی جی، علماء رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے کہ اب کیا فیصلہ دیں، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کیا کریں کہ اللہ ساری برکتیں نازل فرمائے علماء پہ۔ ایک بزرگ شخصیت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کیا خوبصورت جملے بولے، آئیے وہ سنیے اور ایمان تازہ کی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اس حدیث پہ میری آپ سے کوئی بحث نہیں ہے، یہ حدیث درست ہے، لیکن یہ حضور نے فرمایا کہ قبر بنی ہو اس کے اوپر آپ بنائیں، جبکہ آقا دو جہاں کی قبر ایسے نہیں تھی، اس میں حجرہ پہلے بنا ہوا تھا، قبر بعد میں بنی تھی۔ میں کہوں نا سبحان اللہ، بولو نا، حجرہ عائشہ پہلے موجود تھا، قبر بعد میں اندر بنی ہے، لہٰذا یہ اس حدیث میں آتا ہی نہیں ہے۔ نعرے لگنا شروع ہو گئے، نعرے لگنا شروع، اٹھ کے گلے ملنا شروع، حضور آپ نے کرم کر دیا، فضل ہو گیا، ماتھے چومنے لگے ان کو۔ تو اللہ نے بڑا مقام دیا حکمت کو، لہٰذا اگر حکمت نہ ہوتی تو کس قدر نقصان ہو جاتا، بولو نا، کس قدر نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ نے جس کو یہ عطا کر دی وہ بہت بڑی برکت دے گیا، جسے اللہ حکمت سے چلنے کی توفیق دے۔ اور ہر معاملے میں حکمت دیکھیے، اس وقت خاموش رہنا بہتر ہے، اس وقت بات کرنا بہتر ہے، اس وقت ذرا میں پیچھے ہٹ جاؤں تو اچھا ہے، اس وقت ابھی میں آگے ایک قدم چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ حکمت دیکھیے، اگر آپ حکمت پہ نہیں چلیں گے آپ بڑے سمجھدار ہو کے بھی بہت بڑی غلطی کر جائیں گے۔ حکمت کو پہلے دیکھیے، انشاءاللہ بولیے ذرا یہاں حکمت کیا ہے، اس کے بعد آئیے آخری بات، اگلی بات، جب کسی کو اللہ حکمت دے دیتا ہے، سنو، تو اس حکمت کی وجہ سے ایک بہت بڑا نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جب حکمت کی آخری سٹیج آ جاتی ہے اور حکمت کے اندر وہ بڑا پرفیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اسے آخرت میں گہرائی عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کی سوچ ہی آخرت کے اوپر چلتی ہے۔ اس بات سے آخرت کا کتنا فائدہ ہے، اس بات سے آخرت میں کیا ملے گا، مجھے کہو سبحان اللہ، اس بات سے مجھے اللہ آخرت میں کتنا نوازے گا، یہ جو میں جا رہا ہوں آخرت میں کیا پاؤں گا، یہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں، بولو ذرا بول دو یار، ہر بات میں آخرت، ہر چیز میں آخرت، یہاں تک کہ وہ میاں اور بیوی کا عمل کر رہا ہوگا اس میں بھی آخرت سوچے گا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو، یہ کتنی گہرائی تک چلا گیا، حالانکہ وہ پیور اینڈ پیور اپنا ایک معاملہ نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی آخرت کے ساتھ جڑ جائے کہ اس میں میرا آخرت کا کیا فائدہ ہونے والا ہے، یہ جو میں ابھی سودا پکڑا رہا ہوں اس گاہ کو، یہ آخرت میں مجھے کیا دے گا، یہ جو میں اپنی سواری پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں اپنے کام کی طرف، یہ مجھے آخرت میں کیا دینے والا ہے۔ یارو نہیں، تم سمجھ نہیں رہے میری بات، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لوگوں کی سوچ کی سوئی ہی خراب ہوتی ہے، اور یہ آ ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک یہ ترتیب پوری نہ ہو، جب تک یہ ترتیب پوری طرح چلتی ہوئی نہ آئے، آپ آخرت میں گہرائی تک جا ہی نہیں سکتے، آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا حضرت عمر سے، عمر یہ دنیا میں عیش کر لیں، ہم آخرت میں عیش کریں گے،
ہر چیز کو آخرت سے جوڑ دیتے تھے، ہر چیز کو آخرت سے. اپنے بچے کو آپ بات کر رہے ہیں، بیٹا اٹھو اور جو ہے وہ تیار ہو جاؤ، کھانا کھا لو، اس میں بھی سوچ یہی ہے کہ اس کی آخرت سمجھنا ہے. دنیا کی طرف دھیان تو نہ ہونے کے برابر، بلکہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل سوچ میں نہیں آتی دنیا، ہر چیز آخرت کی طرف چلی جاتی ہے. تو اللہ اس کی توفیق دے دے، آمین کہو. جب آپ دیکھیں اس طرح چلتے ہیں نا، ایک بات کر دوں، جب آپ اس طرح کرتے ہیں آپ کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، تو پھر آپ کو ایک چھوٹا سا سجدہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے. ایک چھوٹا سا سجدہ بڑا پیارا، رکوع بھی بڑا پیارا لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ قیام کبھی ختم ہی نہ ہو. آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا، اس حدیث کا مزہ کبھی ختم ہی نہ ہو. آپ کو جی چاہتا ہے کہ کاش سارے لوگ ہی اس طرف توجہ کریں کہ آخرت کی طرف دھیان کریں، بار بار آخرت کی طرف دھیان کریں. تو سنو، جس کو اللہ ایسی سوچ دے دے، سمجھ لے کہ اب آیا قرب کا وہ مقام جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، ان دا مقادی صدق مقلی مقدرین صدق. یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ ساری آیت اصل میں اس حکمت اور اس آخرت کی سوچ کے بعد پیدا ہوتی ہے. اللہ یہ جو قربت کا انداز دے گا، یہ سارا اس کو دے گا جس کی نظر میں آخرت اتنی بڑی ہے کہ اس کو ساری دنیا کی قربتوں سے زیادہ اللہ کی قربت چاہیے. اسے کسی اور کی قربت سے وہ مزہ نہیں آتا، وہ سکون نہیں آتا، وہ آرام نہیں آتا. تو اللہ بھی فرمائے گا میرے بندے، چونکہ تو میری ہی قربت چاہتا تھا تو تو میرے ہی پاس بیٹھ، تو میرے ہی قریب آ جا. اللہ، یہ وہ شخص ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ایک قدم آتے ہیں تو اللہ 2 قدم ان کی طرف آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چل کے آتے ہیں، اللہ دوڑ کے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں یہ عزت حاصل ہے کہ جب یہ اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے سینے سے اور گلے سے لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کے لیے عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف آخرت ہوتا ہے. تو یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کے ساتھ اگر کوئی کرم اور فضل لے جائے. پھر سنیے ان لوگوں کو اللہ کیا انداز دے گا. سنیے قرآن سے ایک بڑی اعلیٰ بات. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم غربت کے انداز دیں گے، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جنتی جنہیں اللہ چشموں سے پانی پلائے گا. جنت کے چشمے ہوں گے، بولو انشاءاللہ، بولو ذرا. جنت کے چشمے ہوں گے، اللہ ان سے پانی پلائے گا. چشمے بہ رہے ہوں گے، جنتی جائیں گے وہاں سے پی لیں گے. یہ ایک جنتی کو اللہ اعزاز دے گا کہ اس کے چشموں سے پانی پیے. اس سے اعلیٰ جنتی وہ ہوں گے جنہیں غلیمان جنتوں کے وہ چشموں سے پانی پلائیں گے، بڑے اچھے برتنوں کے اندر وہ انہیں پیش کریں گے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ غلامان آئیں گے اور وہ آ کے خود ہاتھوں سے جام پلائیں گے انہیں چشموں سے نکال. اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے کہ جن کے لیے قرآن میں کیسی آیت اتری ہے، کاش وہ ہمیں اللہ اس اعزاز سے نواز دے. انشاءاللہ بولو، کاش ہمیں وہ اعزاز ملے کہ اللہ انہیں خود پلائے گا. خود اللہ پلائے گا. آؤ میں پلاتا ہوں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ آیت اتاری گئی کہ قرب کیسے لمحات میں ہوں گے کہ خود اللہ انہیں وہ جام اپنے ہاتھوں سے دے گا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کو. قربت اللہ کی لینے کی سعادتیں اور اس کی نیتیں اور اس کے لیے کوششیں، یہ ہم سب کا مقصد ہو انشاءاللہ. یہ جتنی ہم سب کی یہ کاوشیں ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ ہم اللہ کی قربت میں آنا چاہیں. آئیے اللہ مجھے آپ کو آج کی رمضان کی بہاروں میں اس دعا کی قبولیت عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین. تیری بارگاہ میں مولا یہ جو ترتیب برس کی ہم سب کو مولا، پتہ نہیں شاید ابھی ہم پہلے درجے میں ہیں، ادب بھی پورا نہیں ہے، اور ادب کے بعد مولا جو تو نے کرم فرمایا علم نافع نصیب ہو. آمین کہہ دیجئے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر. اللہ علم نافع کے بعد ہمیں عمل عطا فرما. اللہ عمل کے بعد ہمیں حکمت عطا فرما، اور حکمت کے بعد مولا ہمیں آخرت کا حقیقی رنگ عطا کر، اور اس کے بعد پھر ہمیں مولا قربت کی برکتیں دے دے. تیری بارگاہ سے دعا ہے اس وقت میں، یہ بہاریں میں، ان بہاروں میں مانگی جا رہی ہے مولا، جو کبھی رد نہیں ہوتی. کتنے لوگ بیٹھے ہیں، معصوم بچے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں. معصوم بچیاں بیٹھی ہیں سارا دن قرآن پڑھنے والیاں،
یہ خوبصورت مولا میرے یہ حلقے کے لوگ، اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں، اللہ جتنے تشریف لائے، ان سب کے لیے یہ 6 چیزیں قبول فرما لے، ان سب کو یہ 6 چیزیں عطا کر دے اللہ، ہمیں دے دے یہ چیزیں۔ اگر آج تو نے سمجھنے کی، اس کو بیان کرنے کی، اس کو مولا سننے کی توفیق دی ہے، تو اس پہ عمل اور برکت بھی عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ برحمتک یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔